نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 پر بات کو ختم کیا تھا، بلکہ ادھورا چھوڑا تھا میں نے اس کو، جس میں اللہ کریم اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں جو خواہشات ہوتی ہیں ان کی محبت کو میں نے آراستہ کر دیا۔ زینا کا لفظ اللہ کریم نے استعمال کیا، یہ آرائش کرنا، سجا کر دکھلانا تاکہ وہ دلوں کو لبائے، خوبصورت لگے۔ اور جن چیزوں کا رب کریم نے ذکر کیا ان میں سب سے پہلی جو چاہت ہے، خواہش ہے انسان کی، شہوات، سب سے پہلی شہوت کا جو ذکر کیا وہ شہوت تھی عورت کی، کہ عورت کے اندر رب کریم نے ایک اٹریکشن جو ہے قدرتی طور پر رکھی مرد کے لیے۔ تو یہ بھی ایک خواہش اللہ کریم کہتا ہے کہ میں نے ہی راستہ کر کے تیرے دل میں رکھی، یعنی کہ اس میں مرد کے اندر یہ خرابی نہیں ہے کہ وہ اور خوبصورت عورت کو دیکھے تو اس کا دل للچائے، اس کی طرف راغب ہو۔ یہ اٹ سیلف ہے، اللہ کریم نے بلٹ ایسی خوبی بنائی عورت کے اندر اور انسان مرد کے اندر یہ دل میں رکھا کہ اس کے اندر عورت کی چاہت ہو۔ اور پھر اولاد، دوسری اللہ کریم نے جو ذکر کیا کہ اولاد کی محبت بھی جو ہوتی ہے اللہ کریم نے خود ہی ڈال کر دی، یعنی کہ آپ کا اپنا بچہ چاہے جتنا مرضی نالائق ہو، غیر فرما بردار بھی ہو، لیکن آپ کے سینے میں جو اس کی محبت ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ 100 سال کے بعد بھی وہ بیٹا آپ کا اگر آپ سے دور بھی چلا جائے گا نا تو آپ کے اندر اس کی محبت ختم نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری اللہ کریم نے ذکر فرمایا تھا قناطیر میں نے عرض کی تھی نا کہ اس کو کہتے ہیں بہت زیادہ مال، اور اس میں مختلف روایات آتی ہیں، جس میں ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ قناطیر بڑے پہاڑ کے برابر جو ہوتا ہے نا مال، بہت بڑے پہاڑ کے برابر۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ 1200 دینار اس کا مطلب ہے، 1200 دینار، اور کئی روایت میں آتا ہے کہ 1000 دینار۔ تو مختلف روایت میں اس کی مختلف قیمتیں تعین کیا گیا ہے، لیکن مقصد اس کا یہی ہے کہ بہت زیادہ مال۔ ایک تو ہوتا ہے نا گزارا کرنے کے لیے مال، جو انسان کماتا ہے، مزدوری کرتا ہے، 800 1000 2000، وہ نہیں، زیادہ مال کی محبت جو ہے نا وہ بھی انسان کے اندر ڈالی گئی۔ انسان بس ہی نہیں کرتا، یہ جو ان بلٹ خوبی اللہ نے رکھی نا مال کے اندر، کہ جو کہتا ہے مجھے اور لا، 100 والا 200 کے چکر میں ہے، 200 والا 400 کے چکر میں ہے، 1000 والا لاکھ کے چکر میں ہے، لاکھ والا کروڑ کے چکر میں ہے، کروڑوں والا اربوں کے چکر میں ہے، اربوں والا خربوں کے چکر میں ہے، اور جو خرمے میں پڑا ہوا ہے وہ اس کے بعد بھی وہ لگاتار وہ کمائی کے چکروں میں پڑا ہوا ہے۔ تو یہ جو مال کی محبت ہے نا اللہ کریم نے یہ بھی خود ہی آراستہ کر کے رکھی۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی دوسری قسمیں ہیں کہ نشان کیے ہوئے گھوڑے، جیسے میں نے عرض کی تھی کہ اس وقت میں گھوڑے جو تھے وہ لوگوں کی شان کا ایک سمبل تھے، اس کے پاس عربی نسل کا گھوڑا ہے، فلاں نسل کا گھوڑا ہے، تو وہ اس کی شان ہوتی تھی، فلاں کے پاس فلاں گھوڑا ہے۔ جیسے آج کل ہمارے ہیں گاڑیاں ہیں، کسی کے پاس پراڈو ہے، کسی کے پاس پتہ نہیں کیا، مجھے تو نام بھی نہیں سارے آتے، کہ 4 5 کروڑ کی گاڑیاں ہیں، تو وہ سٹیٹس سمبل ہیں آج کل۔ اس وقت سٹیٹس سمبل جو تھا وہ گھوڑے ہوا کرتے تھے، تو اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا کہ انسان خود نمائی جو ہوتی ہے نا انسان کی، کہ مجھے لوگ دیکھیں تو متاثر ہو مجھ سے، تو وہ خود نمائی کرنے کے لیے جو انسان کچھ کرتا ہے اللہ نے یہ بھی انسان کے اندر خود ہی ڈالا۔ اور پھر فرمایا
اور پھر مال مویشی جو تمہارا ہے اور کھیتی باڑی جو ہے، یہ بھی انسان کے دل میں ان کی محبت بھی اللہ کریم کہتا ہے میں نے خود ہی ڈالی۔ یہ ساری کی ساری محبتیں ڈالنے کے بعد اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ یاد رکھو یہ محبتیں ہیں، یہ پیدا بھی میں نے کی ہیں، یہ حلال بھی ہیں، یہ حرام بھی، ان میں سے کوئی ایک محبت بھی حرام نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر حلال طریقے سے کمایا جائے مال تو وہ بھی جائز ہے، عورت کے ساتھ تعلق حلال طریقے سے قائم کیا جائے تو وہ بھی حلال ہے، مال و اسباب ہوں تو ان کی نمائش کرنا بھی جو ہے وہ حرام نہیں ہے، لیکن ایک حد تک کہ جس میں اسراف کا شائبہ یا کسی کو یہ اپنا روب ڈالنا، اس کا مقصد بھائی اللہ نے آپ کو اچھا عطا کیا ہے تو آپ کے وجود سے نظر آنا چاہیے کہ رب کریم نے آپ پر فضل کیا ہے، اچھا لباس پہنیں، اچھا کھانا کھائیں، لیکن اسراف میں داخل وہ کام نہ ہو تو یہ بھی جائز ہے۔ مال مویشی آپ کے پاس ہیں، بہت زیادہ ہیں، یا کھیتی باڑی بہت بڑی ہے، مربوں کے حساب سے آپ کو اللہ نے زمین عطا فرمائی ہے، تو اگر حلال وسائل سے حلال طریقے سے آپ اس کو رکھ رہے ہیں اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق حقوق اس میں سے ادا کر رہے ہیں تو سارا کچھ جائز ہے، سارا کچھ جائز ہے۔ لیکن یہ سارا کچھ حلال گنوانے کے بعد اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا نا کہ یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، کیا انسان یہ مت بھول جانا کہ تجھے پیدا کر کے تمہیں یہ اسباب دے کر ان کی محبت تیرے سینے میں ڈال کر اس کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں دنیا میں چھوڑ دیا جائے، نہ، یہ محض دنیاوی سامان ہے تیری زندگی کا، جو کہ مدت جس کی انتہائی تھوڑی ہے، انتہائی تھوڑی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو ہے نا اس کے پاس جو ہے ٹھکانہ وہ بہتر ہے، اور وہ ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ ٹھکانہ جنت کی شکل میں ہے، وہ جنت کی شکل میں ہے کہ اس دنیا میں جو انسان کمائے گا، کھائے گا، لگائے گا، اللہ نے فرمایا یہ تو یہیں رہے گا، لیکن جو میرے پاس ہے وہ بہتر ہے۔ اب ساتھ ہی اللہ کریم نے اس مال کو، وہ جو وہاں آپ کو عطا کرے گا، وہ جو زندگی وہاں آپ کو عطا کرے گا، اللہ نے فرما دیا کہ وہ بہتر ہے، وہ اس چکر میں نہ پڑنا، اس زندگی کا چکر میں نہ پڑ جانا۔ اور جس کو سمجھ آ جاتی ہے نا، جس کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ ہے یہ سارا کچھ رب کریم نے انسان کے لیے پیدا کیا نا جی، مرد کو عورت کے لیے پیدا کیا، عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا، مال دنیا کا اللہ کی تو ضرورت نہیں ہے، مال مویشی، ڈور ڈنگر، گاڑیاں، ہوائی جہاز، جو کچھ بھی ہے یہ زمین کو راستہ کیا کس کے لیے؟ اللہ کریم نے اپنے لیے نہیں راستہ کیا انسان کے لیے ہی راستہ کیا، لیکن ساتھ یہ فرما دیا کہ یہ دنیا کا ہی سامان ہے، اس چکر میں پھنس نہ جانا۔ کیوں؟ کہ جب تو میرے پاس پلٹ کر آئے گا تو میں تم سے پوچھوں گا کہ میں نے تجھ کو عطا کیا تھا، بتا کہاں خرچ کیا تھا۔ تو کھانا پینا اور اکٹھا کرنا یہ معنی نہیں رکھتا، لگانا کیسے ہے یہ معنی رکھتا ہے، کیونکہ اس کا جواب دینا پڑے گا انسان کو، اور جس کو سمجھ آتی ہے پھر وہ بڑا ناپ تول کر زندگی کو بسر کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ ہے، میں خلاصتاً پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس نا ایک مسافر کو آیا، مجبور تھا، بے کس تھا، اس نے آ کر کہا کہ یا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں مجبور ہوں، میری کچھ مدد کیجیے، میرے اوپر قرض ہے، میں مسافر ہوں۔ تو انہوں نے کہا، فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، میرے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تیری مدد کر سکوں، تو ایسا کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جا، وہ ضرور تیری مدد کریں گے۔ تو وہ شخص جو تھا ضرورت مند، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پر گیا، جب جا کر اس نے ناک کیا یا آواز دی جو بھی، تو اندر سے نا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم اتنے فضول خرچ ہو۔ بھائی گھر کے معاملات میں جو کھانا پینے کا معاملہ تھا اس میں وہیں پر ڈانٹ رہے تھے، تم یہاں فضول خرچی کرتے ہو، اس سے تھوڑے میں بھی کم گزارا ہو سکتا ہے، تم اسراف کر رہے ہو، تم یہ کر رہے ہو، تم وہ کر رہے ہو۔ تو وہ باہر کھڑا ہو کر سن رہا تھا، اس نے کیا مجھے دینا ہے؟ جو گھر کے کھانے پینے کی چیزوں پر اپنی بیوی سے جھگڑا کر رہا ہے، اپنے بیٹے کی گرفت کر رہا ہے، اس نے مجھے کیا دینا ہے؟ تو اسی اسنا میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ باہر تشریف لے آئے، تو آپ نے اس کو اندر بٹھایا اور بٹھا کر غلام کو آواز دی، تو غلام کئی ہزار دینار اور 7 اونٹ پہ لدا ہوا سامان، کئی اونٹوں پہ لدا ہوا سامان وہ لے کر آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ لے جا، یہ پیسے بھی ہیں اور یہ مال بھی تیرا ہے، لے جا۔ تو وہ بندہ پریشان ہو گیا دیکھ کر کہ یہ کیا معاملہ ہے۔
گھر میں تو یہ جھگڑا کر رہے تھے کہ تم کھجوریں اتنی کھاتے ہو یا جو بھی گھر کا خرچہ تم بے تحاشا استعمال کرتے ہو، تھوڑے پہ گزارا کیا کرو، تو یہ یہاں پر یہ معاملہ کیا ہے؟ تو وہ بندہ پریشان ہو گیا، تو ہمت کر کے کہنے لگا کہ یا اللہ حضرت مجھے ایک بات تو بتا دیں کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ آپ گھر میں یہ معاملہ میں نے سنا آپ یہ کر رہے تھے اور یہ میرے ساتھ یہ سلوک۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ معاملہ جو تھا نا وہ میری ذات کا تھا، وہ میری ذات کا تھا، وہاں پر میں سوچ سمجھ کر خرچ کرتا ہوں، یہ معاملہ میری ذات کا نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ میرا معاملہ ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کو کیسے خبر ہوئی کہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت تھی؟ وہ حضرت عثمان رضی اللہ کہنے لگے کہ جنہوں نے تجھے بھیجا ہے نا، مجھے اس بات کی بھی اللہ کریم نے خبر عطا فرما دی، جہاں سے تو چل کر آیا ہے۔ ابوبکر صدیق سے تو نے بات کیا کی اور ابوبکر صدیق نے تجھے کیا کہا، مجھے اس بات کی بھی خبر ہے۔ تیرے آنے سے پہلے مجھے سارا احوال مجھ پر اللہ کریم نے مجھے نمایاں کر دیا، ظاہر کر دیا تھا، تو میں نے تیرے آنے سے پہلے تیرا بندوبست کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ اعلیٰ حضرت یہ چلو مال اسباب تو ٹھیک ہے، تو یہ اونٹ میں کیسے آپ کو واپس کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ بھی تیرے ہی ہے، یہ اونٹ بھی جو کچھ ہے نا اس پہ لدا ہوا وہ بھی تیرا ہے، اور جو اونٹ ہیں وہ بھی تیرے ہیں، واپس کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ تو جن کو سمجھ آ جاتی ہے نا کہ یہ مال و اسباب، یہ سارا کچھ جو اللہ نے مجھ کو عطا کیا ہے، یہ ہے تو بے شک میرا، لیکن حقیقت میں میرا نہیں ہے، تو پھر وہ اللہ کی راہ میں ہی خرچ کرتے ہیں کہ مولا تیرا ہے، تیری ہی طرف لٹا دوں، تجھے ہی لٹا دوں، تاکہ جتنا آپ اللہ کو واپس کر دیں گے نا اتنا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ جی یوں سمجھیے نا کہ میں آپ کو کچھ امانت دیتا ہوں، میں 100 روپے آپ کو بطور امانت دیتا ہوں، تو آپ اپنے جتنی آپ اپنی ذات پر خرچ کریں گے اس کا تو میں حساب مانگوں گا نا جی۔ تو جو آپ مجھے واپس کر دیں گے، میں 100 میں سے 90 آپ مجھے واپس کر دیں گے، تو میں 90 کا حساب تو نہیں مانگوں گا، میں تو صرف 10 کا حساب مانگوں گا نا جی۔ تو بس اس فلسفے کو سمجھنا چاہیے کہ عطا رب کریم نے سارا کچھ کیا، لیکن میں جتنا اس کو واپس کر دوں گا نا اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اور پھر دوسرا فائدہ اس کا کیا ہے میرے دوستو بھائیو، کہ جو میں اللہ کو واپس کرتا ہوں حقیقت میں مالک وہ ہے، لیکن وہ بطور مالک قبول نہیں کرتا، وہ آپ کا مال صدقہ خیرات سمجھ کر قبول کرتا ہے، اور پھر 1 کے بدلے 10 اور 10 کے بدلے 70 اور 70 کے بدلے 700 ادا کرے گا۔ تو پھر اگر انسان کو اس بات کی سمجھ نہ آئے کہ جو میں کما رہا ہوں، جو میرے پاس ہے، اس کو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، تو پھر اس سے بڑی بدقسمتی ہو نہیں سکتی۔ تو یہ بات اللہ کریم سمجھانا چاہتا ہے کہ بندے یہ دنیا کا جو سامان جس پر تو نے قناعت کر رکھی ہے نا، اس سے بہتر میرے پاس ہے، اس سے بہتر میرے پاس ہے۔ بس اس بہتری کی طرف انسان کو اپنا سفر کرنا چاہیے کہ کسی بھی طریقے یہ معاملہ جو ہے نا ایسا بن جائے کہ مولا کریم جب تیرے پاس جاؤں نا میں، تو مجھ سے سوال و جواب کی نوبت نہ آئے، جو تو نے مجھ کو دیا میں تیری راہ میں لٹا دوں، تیری راہ میں لٹا دوں۔ جس قدر انسان کی ضرورت ہے اس کو استعمال کرے، اچھا کھائے، اچھا پہنے، اپنے آپ پہ صرف کرے، استعمال کرے، اس پہ اللہ نہ اللہ کا رسول منع نہیں کرتا۔ یعنی کہ یہ فقیری بھی نہیں، ایسا بھی خرچ نہ کرو کہ تیرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، اپنی ذات پر خرچ کرو لیکن اسراف میں نہیں داخل ہونا۔ باقی جو کچھ بچتا ہے نا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ جو آپ نے وہاں بیچ دیا وہی آپ کے کام آئے گا، جو یہاں پڑا رہا اس پر لڑائی ہے، جھگڑا ہے، وراثت ہے، جھگڑے ہیں، وہ تو بانٹنے کے لیے لڑیں گے، جھگڑیں گے، بھائی بھی جھگڑیں گے، بہنیں بھی جھگڑیں گی، جی وہ کہے گا میرا ہے، وہ کہے گا میرا ہے، تو آپ کا تو وہی ہے جو آپ کھا گئے یا آپ اللہ کے راستے میں لگا گئے، اس کے علاوہ آپ کا کچھ نہیں ہے۔ تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ جو اللہ نے ہم کو عطا کیا وہ اللہ کے راستے میں لگا جائیں، اللہ کے راستے میں لگا جائیں۔ تو اس سے آگے اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں، اے حبیب قل انبئکم بخیر من ذالک ذالکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرات ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ اب یہ اللہ کریم بتا رہے ہیں، اے میرے حبیب آپ ان سے فرما دیں کہ کیا تمہیں میں ان سب سے بہترین چیزوں کی خبر نہ دوں جو میرے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہیں، ان کے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہیں۔ کیا؟ ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے،
اور پکیزہ بیویاں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی طرف سے خشنودی نصیب ہوگی، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا۔ تو ساتھ ہی متصل اللہ کریم نے یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی نا 14 نمبر آیت کریمہ آل عمران کی، تو حضرت مسند احمد میں یہ روایت آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کی کہ اللہ جب کہ تو نے اسے زینت دے دی تو اس کے بعد کیا پھر رہ گیا، کہ تو نے راستہ کر دیا ہمارے دینوں میں دنیا کو، پھر باقی کیا بچا؟ تو اللہ کریم نے پھر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ میں تمہیں بتا نہ دوں کہ اس سے بہتر کیا ہے جو میں نے بیان کیا، کہ ساری لذتیں، ساری محبتیں، ساری چاہتیں، دنیا کا مال و اسباب، جب اس کی محبت سینے میں ڈال دی تو حضرت عمر کہنے لگے کہ اس کے بعد بچتا کیا ہے، اس کے بعد کیا؟ تو پھر اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اے میرے حبیب ان سے ذرا فرما دینا کہ کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں جو سب سے بہترین چیزوں کی خبر دے دوں تمہیں۔ اور ان بہترین چیزوں میں اللہ کریم نے کس بات کا ذکر کیا؟ سب سے پہلے یہ فرمایا کہ وہ پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے، ھدی للمتقین، جو مضمون اللہ نے شروع کیا تھا کہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں فرمایا کہ پرہیزگاروں کے لیے رب کے پاس کیا ہے؟ جنتیں ہیں۔ کیا ہے؟ جنتیں ہیں۔ اور جنتیں کیا ہیں؟ جن کے نیچے دائیں بائیں نہریں بہتی ہیں، جن کے نیچے دائیں بائیں دودھ کی نہر، شہد کی نہر، میٹھے پانی کی نہر، صاف شفاف پانی کی نہریں بہتی ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اب وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ اور اس کے بعد پکیزہ بیویاں ہوں گی، یعنی کہ ایسی بیویاں کہ جو صاف ستھری، پکیزہ، خوبصورت، نفاس سے، نجس سے، پلیدگی سے پاک بیویاں ملیں گی وہاں پر۔ اور یاد رکھیے ازواج کا جو معنی ہے نا، ازواج زوج سے ہے، زوج جوڑے کو کہتے ہیں، زوج ویسے تو اس کا کیا کہتے ہیں معنی یہی بیان کیا جاتا ہے پکیزہ بیویاں ہوں گی، لیکن زوج کا معنی جو ہوتا ہے وہ جوڑا ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ صرف بیویاں ہی نہیں ملیں گی مرد کو، پاک بیویاں ہی نہیں ملیں گی مردوں کو، عورتوں کو پاک مرد بھی ملیں گے، جوڑ ملے گا نا، پاک جوڑا ملے گا، پاک جوڑ ملے گا۔ تو اللہ کریم ایسا بندوبست کریں گے جنت میں کہ جو نیک بیوی ہوگی وہ نیک بندے کے ہاتھ آئے گی، حصے میں آئے گی، یعنی کہ جو دنیا میں بدبخت عورت ہے نا، اگر وہ جنت میں چلی بھی گئی اور اتنی نیک پارسا نہیں تھی تو وہ نیک مرد کو نہیں ملے گی۔ یہ سارے نظام جو دنیا کے ہیں نا وہاں پر ختم ہو جائیں گے، اس کی مرضی ہے پھر۔ ہاں جو پکیزہ، نیک، صالح، متقی بیوی ہے وہ اپنے خامد کے حصے آئے گی، وہ اپنے خامد کے ساتھ رہے گی، وہاں بھی وہ تعلق انسان اللہ اس کو جوڑ کر رکھے گا۔ لیکن اگر بری عورت ہے تو وہ نیک مردوں کو نہیں ملے گی، اور اسی طرح اگر برے مرد ہیں تو وہ بھی نیک عورتوں کو نہیں ملیں گے، جدا کر دیا جائے گا۔ بھائی برے کا تو کام ہی جنت میں نہیں ہے نا، اب جو مرد برا تھا اس کو جہنم میں پھینک دیا گیا تو اس عورت کا کیا بنے گا؟ جو نیک پارسا تھی تو وہ کسی نیک پارسا مرد کو دے دی جائے گی۔ اور اسی طرح اگر کوئی عورت بری تھی اور وہ جہنم میں چلی گئی اور مرد جنت میں آ گیا تو پھر اللہ کریم جو نیک پارسا عورت ہوگی نا وہ اس کے ساتھ اس کا جوڑ ملا دے گا۔ تو اللہ کریم ایسے جوڑوں کا بندوبست کرے گا، اور پھر حور علیحدہ سے، حوریں علیحدہ، غلمان اور حوریں آپ کی خدمت کے لیے علیحدہ سے ہیں، لیکن وہاں پر بھی میاں بیوی کا جوڑ بنایا جائے گا، لیکن جوڑ ایسا پکیزہ، اللہ کریم کہتے ہیں ازواج مطہرہ، پاک جوڑ بنایا جائے گا، طہارت شدہ۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خشنودگی انسان کو ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی، کہ اس سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی اور اجر نہیں ہو سکتا کہ اللہ کریم جو ہے نا وہ کسی سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضا مل جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سب سے بڑھ کر یہ کہ میری رضا تم کو میسر آئے گی، میری رضا تم کو میسر آئے گی۔ تو اللہ کریم سے اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں بھی دنیا کی محبت سے بیزار کر دے اور آخرت کی فکر ہمیں عطا فرما دے، تاکہ جب تیرے سامنے قیامت کے دن جائیں تو سرخرو ہو جائیں۔ رب کریم ہم پر رحم کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔